السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید آپ سبھی حضرات بھی خیریت سے ہوں گے۔ آج میں صحابہ کرام کے تعلق سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو جماعت تیار کی تھی، ان کی زندگی کیسے بدلی تھی، دنیا ان کے نظر میں، ان کی نگاہوں میں کتنا حقیر اور فقیر اور ذلیل و خوار رہا کرتی تھی، اسی تعلق سے میں آپ کو ایک بہت اہم واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا زمانہ ہے۔ اس زمانے کی سپر پاور طاقتیں قیصر و کسریٰ، ان کے غرور کو اللہ نے عمر فاروق کے ذریعے خاتمہ ملا دیا اور یہ دونوں بڑے بڑے ممالک فتح ہو گئے۔ یہاں کے گورنر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبیدہ بن جراح کو مقرر کیا۔ ایک زمانہ گزر گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام گھومنے کے لیے گئے، تشریف لے گئے تاکہ دیکھیں وہاں کے کیا حالات ہے۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا ابو عبیدہ بن جراح سے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنا بھائی کا گھر دیکھوں۔ شاید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر یہ خیال آیا ہوگا کہ ابو عبیدہ بن جراح مدینہ سے ملک شام آئے ہیں اور یہاں گورنر بن گئے ہیں۔ مدینہ کی زمین زرخیز نہیں تھی، معمولی کھیتی باڑی ہوا کرتی تھی، اور یہاں شام کی زمین لہلہا رہی ہے۔ یہاں پر کھیتی باڑی بہت شاندار انداز میں ہو رہی ہے، اور یہاں پر روم کی تہذیب پوری طرح مسلط ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ مدینہ سے یہاں آنے کے بعد دل کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو گئی اور انہوں نے بہترین گھر بنا لیا ہو اور اس میں بڑے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہو۔ شاید اسی قسم کا کچھ خیال عمر فاروق کے دل میں آیا ہوگا، اس لیے انہوں نے کہا ابو عبیدہ بن جراح سے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کا گھر دیکھوں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اس کے جواب میں کہا، اے امیر المؤمنین، آپ میرا گھر دیکھ کر کیا کریں گے؟ اگر آپ میرا گھر دیکھیں گے تو آپ کو سوائے اپنی آنکھیں نچوڑنے کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ عمر فاروق نے کہا نہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کا گھر دیکھوں۔ ایک دن حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق کا ہاتھ پکڑے اور اسے لے کر چلنے لگے۔ چلتے چلتے شہر کے آبادی سے باہر نکل گئے۔ گھر کا علاقے کا پورا حصہ ختم ہو گیا۔ جب آگے نکلے تو کوئی گھر نظر نہیں آ رہا ہے۔ عمر فاروق نے کہا ابو عبیدہ، میں تمہارا گھر دیکھنا چاہ رہا ہوں، تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا، اے امیر المؤمنین، میں آپ کو اپنے ہی گھر کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ چنانچہ شہر کا آبادی سے دور جنگل کے اندر لے کر گئے اور گھاس پھوس کے ایک چھوٹے سے جھوپڑے کے سامنے لا کر کے عمر فاروق کو کھڑا کر دیا اور کہا کہ لیجئے، یہ آپ کا بھائی کا گھر ہے۔ حضرت عمر فاروق اس گھر کے اندر گئے، چاروں طرف نظر دوڑائی، کچھ نظر نہیں آیا۔ ایک مصلی بچھا ہوا تھا۔ عمر فاروق نے کہا، اے ابو عبیدہ، تم اس گھر کے اندر کیسے رہتے ہو؟ تمہارے کھانے پینے کے سامان کہاں ہے؟ تم زندگی کیسے بسر کرتے ہو؟ تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا آگے بڑھے اور ایک طاق سے ایک پیالہ اٹھا کر کے لائے۔ دیکھا اس کے اندر تھوڑا سا پانی پڑا ہوا ہے، اس میں سوکھی ہوئی روٹی کے چند ٹکڑے ہیں۔ وہ لا کر کے عمر فاروق کے سامنے پیش کر دیا۔ کہا کہ مصروفیات کی وجہ سے، ذمہ داریوں کی ادائیگی میں مشغول رہنے کی وجہ سے مجھے ہر دن کھانا پکانے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے میں ایک عورت کو لاتا ہوں، وہ ہفتہ بھر کے روٹی پکا کر مجھے دے دیتی ہے اور میں اس روٹی کو پانی میں بھگو کر روزانہ کھا لیتا ہوں۔ الحمدللہ، بہت چین و سکون کے ساتھ میری زندگی گزر رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا، ابو عبیدہ، تمہارے گھر کا سامان کہاں ہے؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ قبر تک لے جانے کے لیے میرے لیے اتنا سامان کافی ہے، اب مزید سامان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے، ابو عبیدہ، دنیا کی محبت نے
ہم میں سے ہر شخص کو بدل دیا ہے، لیکن خدا کی قسم تم ویسے ہی ہو جیسے اللہ کے نبی کے زمانے میں تم تھے۔ اور یہ کہہ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار رونے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا، اے امیر المؤمنین، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ میرا گھر دیکھنے کے بعد آپ کو آنکھیں نچوڑنے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ملے گا؟ یہ ایک صحابی کا واقعہ میں آپ کو بتایا۔ یہ کون تھا؟ ملک شام کا گورنر تھا۔ شام کے تمام خزانے جن کے قدموں میں پڑے رہتے تھے، بڑی بڑی سلطنتیں جن کے نام سن کر کانپنے لگتی تھی، روزانہ ہیرے جواہرات کے ڈھیر آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دیے جاتے تھے، لیکن اس دنیا کی کوئی حقیقت آپ کی نگاہوں میں نہیں تھی۔ یہی حال تمام صحابہ کرام کا تھا، اس لیے وہ لوگ دنیا کے اندر عزت کے ساتھ زندگی گزار کر چلے گئے۔ آج حقیقت کیا ہے؟ ہم لوگ اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں، ہم بڑے فخر کے ساتھ اسی صحابہ کا نام لیتے ہیں، اسی کے نام لینے سے ہم فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج ہماری زندگی میں ان کی زندگی میں بہت بڑا فرق نظر آتا ہے۔ وہ لوگ اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد ان کی ہر بات ماننے کو تیار ہو جاتے۔ آج ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن جب نبی کی بات آتی ہے تو ہم گھوم جاتے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ دنیا میں عزت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ زندگی بسر کر کے چلے گئے۔ آج ہم دنیا میں اسی لیے ذلیل و خوار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔